گتا، جلد، کاغذ، ورقہ، سیاہی، پرنٹنگ، سب کچھ مل کے کتابی شکل میں ہو کے بھی نور ہے، تو جس پہ نازل ہو رہی ہے وہ بشر کی صورت میں نور نہیں ہو سکتا؟ قرآن کا لاجیکل سیکوینس سمجھ لیتے نا تو مسئلہ حل تھا، لیکن افسوس کہ ظاہر آنکھ بھی استعمال نہیں ہوئی، ابھی ظاہر والی آنکھ ہی استعمال نہیں ہوئی۔ دیکھیے اللہ نور، جبریل، قرآن، سیکوینس دیکھیں گا۔ یہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی میں لاجک بیان کروں تو انگریز بھی رقص کرنے لگتا۔ یار دنیا کے موچی، لوہار، ترکھان کو بھی یہ شعور ہے کہ میں کپڑا سی رہا ہوں، اس میں چمڑا نہیں لگ سکتا۔ مخمل میں ٹاٹ کا پابند تو درزی نہیں لگاتا، تو احسن الخالقین جس کا کلام وہ نور، جو لے کے آیا وہ نور، کلام خود نور، تو جس پہ اتارا سیکوینس نہیں بنتا، ٹیلی نہیں ہوتا، اور پھر جو اس نور سے جڑتا گیا، نور کے اصحاب، اہل بیت اور ازواج نور، وہ نور کی ایک چین بن گئی، کیونکہ نور ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے رشتہ نور کا۔ اور یہاں سے آگے پھر اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں، پھر وہ گولڈن چین بنی، وہ ٹرانسپیرنٹ چین، وہ نورانی چین بنی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اور ان کی نشانی بھی یہی بتائی صاحب قرآن نے کہ میری آل، میرے اہل بیت سارے قرآن سے جڑے رہیں گے، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ یہ قرآن اور میرے اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ اکٹھے میرے پاس آ جائیں۔ قرآن آل رسول سے نہیں ٹکراتا اور آل رسول قرآن سے نہیں ٹکراتا۔ اہل بیت تو قرآن کی مجسم تفسیر ہیں، اس لیے اہل بیت نے کیا فرمایا اور کیا سمجھایا۔ امام جعفر الصادق ہمارے نقشبندیوں کے امام، نقشبندی جعفری ہیں نا ہم سارے، امام جعفر صادق سے ہمارا شجرہ یار غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے نا۔ آپ دیکھیے قرآن کا فیض امام محمد الباقر کے لختے جگر کے پیکر میں کیسے بولتا ہے۔ کہتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین، کیونکہ ماہ صدیق اکبر بھی ہے، ماہ ثانی حسنین بھی ہے، اور شہر الصدیق بھی ہے، اور ہم اس کے نوری حصار میں ہیں، تو سیدوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ ہمارا دادا علی ہے تو ہمارا نانا ابو بکر صدیق ہے۔ ہاں جی، امام ذہبی کے الفاظ ہیں یہ امام جعفر الصادق کے تعارف میں، تو وہ کہتے ہیں علوی الاب بکری الام۔ علماء تو مزہ لیں گے اس کا، باپ کی طرف سے علوی ہے اور ماں کی طرف سے بکری، ابو بکر صدیق کی نسبت سے صدیقی ہے، تو آپ کہتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین، اے لوگو علی کا تو ایک نسبت سے بیٹا ہوں، ابو بکر کا دو نسبتوں سے بیٹا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، والدہ ماجدہ آپ کی، تو امام محمد الباقر کی زوجہ ہوئی نا، اور یہ آپ کے نانا جان ہمارے نقشبندی شجرے میں امام جعفر صادق سے اوپر ان کا نام ہے امام قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ تو ہمارے طریقت والے بابے کہتے ہیں کہ جس مرید کو اپنے شیخ کی معرفت نہیں، یہ بھی دھیان سے لنگر لے لیں، آخری جملہ ہے میرا، کہتے ہیں جس مرید کو اپنے شیخ کی معرفت نہیں وہ اس بیٹے کی طرح جسے اپنے باپ کا پتہ نہیں۔
تو بھائی ہم تو شجرے والے ہیں، ہمیں تو صرف مرشد ہی نہیں، مرشد کے مرشد کو بھی سمجھنا ہے اور پھر اس کے مرشد کو بھی سمجھنا ہے. کیوں؟ سمجھیں گے تو شکریہ ادا کریں گے نا، اور نعمت کی معرفت ہوگی تو شکر کی توفیق ملے گی نا. یہ انسانی فطرت ہے. اس لیے منعم کی معرفت ہوگی تو پھر نعمت کی سمجھ آئے گی. اور شکر کی تعریف ہی ائمہ لغت نے یہ کی ہے، ائمہ محدثین نے. وہ کہتے ہیں اپنے محسن کی تعریف و ثنا میں لگے رہنا یہی نعمت کا شکر ہے. سب سے پہلا درجہ شکر کا یہ ہے. تو اس لیے امام جعفر الصادق کی معرفت یہ ہمارے لیے شریعت کا تقاضا بھی ہے اور طریقت کا تقاضا بھی ہے. تو آپ نے فرمایا لوگوں میں دو نسبتوں سے صدیقی ہوں. میری والدہ ماجدہ بھی صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور میری نانی جان سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ بھی صدیق اکبر کی سگی پوتی ہیں براہ راست. دو نسبتوں سے صدیقی ہو گئے اور ہم تین نسبتوں سے صدیقی ہو گئے. ہم جو نقشبندی شجرے والے ہیں نا، تین ریکارڈڈ اور آفیشل. تو اپنی نسبتوں کی معرفت اور پاس، اسی کا نام طریقت ہے اور یہی روحانیت پہ گامزن کرنے والا راستہ ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ جڑ کے گزاری ہے. قرآن کو اپنا حال اور اپنا تجربہ اس طرح بنایا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا جری الجثہ، 1000 بندے پہ اکیلا بھاری، حضور نے قرآن ایسے رچایا تھا کہ قاری صاحب 2 آیتیں اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں اور فاروق اعظم باہر گلی میں سواری پہ گزر رہے ہیں. تو جب قرآن کی آیتیں کان میں پڑھیں، ان عذاب ربک لواقع وما لہ من دافع، بس یہ 2 آیتیں قرآن کی کان میں گئیں تو فاروق اعظم سواری پہ پھڑ کے اور زمین پہ گر کے تڑپے اور پھر لوگ اٹھا کے گھر چھوڑ کے آئے. یہ ایک مثال ہے. حاضرین محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس سے کہتے ہیں 400 جنازہ اٹھتا تھا. تو سوچئے امام الانبیاء کی مجلس میں کیا حال ہوتا. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کئی دفعہ صحابہ کی روحیں نماز میں پرواز کر جاتی تھی جب صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں. تو قرآن سے جب ایسا تعلق بنے گا، جڑیں گے، تو پھر انقلاب برپا ہوگا جو قرآنی انقلاب ہے اور جس کی آج ضرورت ہے کہ صرف سورت پہ اکتفا نہ کرو بلکہ قرآن کی حقیقت کے ساتھ خود کو جوڑو. اور صوفی کا تو مطلب ہی یہ ہے جو سورت سے حقیقت تک کا سفر کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں حقیقت تک رسائی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.